شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ قربانی والی عید میں ہمیں پیغام دیتے تھے، اور حضرت کی کتاب میں بھی ہے کہ بیان کے آخر میں بھی اور شروع میں بھی یہی تلقین فرماتے تھے کہ اپنی حرام آرزوؤں کا خون کرنا. یہ جو قربانی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ نے ہمیں پھر زندگی میں ایک اور قربانی کی عید دکھائی، قربانی کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے. تو فرمایا کہ یہ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے، صاحب نصاب جو ہیں اس پر قربانی واجب ہے، لیکن اپنی حرام خواہشات اس کو قربان کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ گناہ چھوڑ کر ہم اللہ والے بن جائیں. یہ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کا پیارا بننا جب ہوگا جب گناہ چھوڑیں گے. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جب ہم نے حضرت سے بھی سنا یہ آیت اور حضرت والا کا جملہ کہ دو باتوں پر، دو عمل پر جنت مل رہی ہے بے عیب کی. دو باتوں پر جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشی یاد کر کے ڈرا کہ اس وقت وہاں کھڑا ہونا ہے اللہ کے پاس. ایک حضرت نے فرمایا ایک صاحب تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، پورا کانپ رہے تھے، لرز رہے تھے. بعد میں کسی نے پوچھا خیریت تو ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ کانپ رہے تھے؟ کہا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر رہا ہوں، میں نے قرآن پاک کی آیت سنی. تو مولانا تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ مراد نہیں ہے کہ آپ اس طرح کانپتے رہیں نماز کے اندر، اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت کی پیشی یاد کر کے ڈرا کہ وہاں اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال پوچھیں گے، زندگی کس طرح گزاری، اپنے خواہشات حرام کا کیا کیا. اللہ نہ کرے کہ کسی سے حساب کتاب ہو مجھ سمیت کسی مسلمان سے. حضرت فرماتے تھے کہ اگر حساب کتاب ہو گیا تو ہر ایک مارا جائے گا، بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آسان حساب لیں، یعنی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہ تعالیٰ اعمال نامہ دیکھیں اور فرمائے جنت میں چلا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ اعمال نامہ دیکھیں، کچھ نہیں فرمایا، فرمایا جنت میں چلے جاؤ آسان حساب کتاب. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت کے اندر دو چیز پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت کا انعام عطا فرما رہے ہیں. اور کیا عجیب بات فرمایا کہ دنیا کے اسباب سب اختیار کر لیں لیکن کہیں یقین نہیں ہے کہ اس کا ثمرہ بھی ملے گا، اس کا انعام اور فروٹ بھی ملے گا. مطلب جیسے باغ ہے، فرمایا کہ کوئی باغ لگا رہا ہے اور یہ یقین نہیں کر سکتا کہ مجھے اتنا پروفٹ ہوگا. ایک ہوا چلی اور سب گئے، ایک آندھی چلی سب گئے. کتنے لوگ ہوتے ہیں ہر سال جانور لاتے ہیں کہ بھائی فلانے نے جانور لیے، اس کو اتنی کمائی ہوئی، میں بھی اتنے ہی جانور لوں گا. حضرت مجدد نے فرمایا کہ اگر کسی کو لکھا پتی تم دیکھو، اس سے پوچھو کہ آپ نے کام کس طرح شروع کیا تھا. ہر دن کا رپورٹ لو کہ اس نے اب اس وقت تو آنے تھے، میں کہہ رہا ہوں ہزاروں میں لاکھوں میں بات کر رہا ہوں کہ 2 لاکھ سے اس نے کام شروع کیا اور نفع 50,000 کا ہوا. 25,000 اس نے خرچہ کیے، 25,000 کیپٹل میں پھر بڑھا دیا. اب 2,25,000 پہ کام کر رہا ہے. بڑی خاص بات ہے، اللہ دل میں اتار دے تو میں بھی اللہ کا پیارا بن جاؤں گا. اور اس طرح وہ کیپٹل بڑھاتا گیا، نفع بڑھتا گیا، پتہ چلا کروڑ پتی بن گیا. فرمایا آپ اس سے پوری داستان لکھوا لو. یہ بھی فرمایا لکھوا لو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اور پھر آپ بھی ویسا ہی کرو، آپ بھی پھر ویسے ہی کرو. فرمایا دیکھتا ہوں آپ کو نفع ملتا ہے نہیں ملتا. یقین نہیں ہے، کوئی بھی یقین نہیں ہے. دنیا کے جتنے کام ہیں نا اس پر انعام ملنا یقین نہیں ہے. جیسے اولاد کا ملنا، اب اگر کوئی کہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے بیٹا چاہیے بیٹی چاہیے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری تقریر ہے تو بھائی شادی کر لوں. وہ شادی کرتا ہے، خرچہ کرتا ہے، شادی کرتا ہے اور جناب اس کی کوششوں میں لگا ہے جو شریعت نے اجازت دی، لیکن نہ بیٹا ہو رہا ہے نہ بیٹی ہو رہی ہے. اس ذریعے تو سب اس نے استعمال کیا، ذریعے سب استعمال کیے، لیکن جس کو کہتے ہیں رزلٹ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے.
ذریعے اس نے استعمال کیے نا، نکاح کا پیغام بھیجا، نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، میاں بیوی کی تنہائی ہوئی، لیکن اس کے ہاتھ میں نہیں کہ بیٹا چاہیے، بیٹی چاہیے، دونوں چاہیے، یا وہاں تو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اس نے انویسٹمنٹ کر کے کاروبار شروع کیا اور دوسرے نے کیا، اس کی پوری لکھوا لیا، اس نے بھی 2 لاکھ سے کام شروع کیا، لیکن وہ کروڑپتی ہو گیا، یہ جتنا تھا کیپٹل وہ بھی گیا۔ فرمایا آخرت ایک ایسی چیز ہے کہ وہاں پر جو محنت کی جائے گی اس کا انعام یہاں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی ملے گا، کیونکہ وعدے اللہ تعالیٰ کے ہیں، وعدہ قرآن پاک کا ہے۔ تو جتنی چیزیں آپ دیکھ لیں باغات، اب یہ کہے کہ ذرا غور سے سننا میرے بھائی، یہ کہے کہ نہ میں شادی کروں گا، نہ کوئی رشتہ، نہ رخصتی، نہ بیوی کے ساتھ تنہائی، مجھے تو بیٹا چاہیے، فرمایا آپ اس کو پاگل کہیں گے۔ وہ زمین خریدی اتنی مہنگی، کئی کروڑ روپے کی، آم کا باغ نہیں لگا رہا، کہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے تو آم کی فصل چاہیے، فرمایا آپ اس کو پاگل کہیں گے۔ دنیا کے معاملات میں شرعی طریقے سے ذریعے اختیار کر رہا ہے، لیکن رزلٹ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور وہ ذریعے اگر کوئی استعمال نہ کرے اور کہے کہ نہیں مجھے تو پرافٹ چاہیے، حتیٰ کہ تارک روڈ پہ کروڑوں کی دکان لے لی، کچھ کرتا نہیں، کہا نہیں مجھے تو پرافٹ چاہیے، ہر مہینے 50 لاکھ روپے، 50,000 بھی نہیں ملیں گے، کیونکہ ذریعے نہیں استعمال کر رہا، اور ذرائع استعمال کر کے رزلٹ اس کے ہاتھ میں نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ کچھ مزہ بھی آ رہا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اس کو آپ بیوقوف نہیں کہیں گے ہم لوگ، کہ جو ذرائع استعمال نہ کریں اور کہہ کہ مجھے تو جنت چاہیے، خالق کی جنت چاہیے، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے تو نماز بھی نہیں پڑھ رہا، قربانی واجب ہو گئی قربانی بھی نہیں کر رہا، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہا، نماز کی فکر، مجھے تو اللہ چاہیے، کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس کو آپ پاگل کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو کیا کہنا چاہیے پھر؟ اس کو تو پاگل کہا کہ ذرائع استعمال نہیں کر رہا، مجھے یہ فروٹ چاہیے، اور فرمایا آخرت کے لیے خاموش بیٹھے، اپنے آپ کو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں کہ ذرائع استعمال نہیں کر رہے، اور ذرائع استعمال کیا تقویٰ، لقوہ نہ ہو تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، حضرت کا مال بھی ساتھ چل رہا ہے، جو کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں آپ دیکھتے، حضرت کی کتابوں میں آپ دیکھیں، ہر کچھ دیر کے بعد حضرت حکیم الامت مجدد ملت، میں نے خود کئی لوگوں سے سنا کہ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، میں نے خود سنا کہ بھائی عجیب بات ہے، حضرت والا کے بیان میں جو ہے بڑی خوشبو ملتی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے حضرت والا 11 برس رات دن اور 5-6 برس آنا جانا حضرت پھول پوری سے رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور حضرت خود پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حکیم اختر میرے ساتھ اس طرح رہتا ہے جیسا چھوٹا بچہ ماں کے ساتھ، اور حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت والا کے جو شیخ، ہمارے دادا شیخ، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مولوی عبد الغنی وقت کا صدیق ہے، ان کے ساتھ حضرت والا رہے، تو آپ سوچو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا مال ملا ہوگا ہمارے حضرت کو۔ اب یہ ذرائع جو ہے نا تقویٰ کے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، میرے پیارے بنو، میرے ولی بنو، میرے دوست بنو۔ کیسے بنو گے؟ وکونوا مع الصادقین۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ ذرائع تو استعمال کیے کونوا مع الصادقین کے، پھر ہمارا جیسا تو محروم رہ رہا ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ اور اتنے سارے لوگ جڑتے ہیں، پھر وہ کیوں نہیں اللہ والے بنتے؟ ہمارے گند کی وجہ سے، کہ ہمیں جو قرآن پاک حدیث پاک کی اللہ والے نصیحت کرتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے، باتیں اور بیان زیادہ کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، تو ذرائع صحیح تو استعمال نہیں کیے نا۔ اللہ تعالیٰ انعام کا وعدہ فرما رہے ہیں، یہ مل کر رہے گا، ہو کر رہے گا، خدا کی قسم ہو کر رہے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو تقویٰ اختیار کرے گا اس کے مشکلات سے ایگزٹ دیں گے۔ اب اگر میری مشکلات سے ایگزٹ نہیں ہو رہی، اس کا مطلب کہیں میں زہر کھا رہا ہوں، میں ماں باپ کا دل دکھایا ہوا ہے، یا حرام کھا رہا ہوں، یا ایمانداری تو دکھا رہا ہوں لیکن 8 گھنٹے جو میں نے وعدہ کیا ہے اس کے 7 گھنٹے کر رہا ہوں،
یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا وعدہ ایسے ہی ہو جائے، سچا پکا وعدہ۔ میں اخبار نہیں پڑھتا، نہ بھی اخبار کسی اور کو ملا ہوگا، ہو سکتا ہے ملا ہو، مجھے نہیں معلوم، لیکن آج کوئی اخبار میں خبر پڑھ لے کہ پیر کے دن چھٹی ہوگی، جو آپ چھٹی مانگ رہے ہیں نا، پیر کے دن چھٹی ہوگی، آپ بتاؤ سب اس پر اعتماد کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے نا، اخبار کی خبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہی شیخ العرب والعجم فرماتے تھے کہ اخبار کی بات پر اتنا یقین ہے کہ ہاں پیر کی چھٹی ہوگی، فون نہیں کرتے ہر جگہ کہ پیر کو جانا ہے یا نہیں، اخبار میں آ گیا ختم۔ تو اللہ کے وعدوں پر اتنا یقین کیوں نہیں بنتا؟ کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایمان نہیں جاتا، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایمان نہیں جاتا، کمزور ہو جاتا ہے، ارادے کمزور ہو جاتے ہیں۔ چین سکون اطمینان میں اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے نیک بنیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اس لیے نیک بنیں گے۔ یہ قربانی میں اصل روح کیا ہے؟ اصل روح اطاعت ہے، گوشت نہیں۔ اس لیے اگر گوشت کی کوئی نیت کرے کہ جی ایک حصہ گھر کا، ایک حصہ رشتہ داروں کا، ایک حصہ غربا کا، اور نیت یہ رکھے کہ میں فریزر خریدوں گا 4، 3، 2 جو بھی فریزر خریدوں گا، اس میں جو خاص پٹھ کا گوشت ہے یا دستی کا گوشت ہے، یا آج پہلی دفعہ پتا چلا چند دن پہلے بون یا بونگ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، اس کا گوشت بڑا نرم ہوتا ہے، گوشت کھائیں گے۔ اللہ اللہ، کل جمعے میں بھی عرض کیا تھا، میں مسئلہ نہیں بتاؤں گا، لیکن اگر کوئی گوشت کی نیت کرتا ہے تو اس کی قربانی کی اصل کیا ہے وہ مفتی صاحبان سے پوچھ لیں، وقت کم ہے، نیت صحیح کر لیں۔ کیا اللہ کی رضا کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں؟ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، ہم اللہ کی رضا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے قربانی کر رہے ہیں۔ گوشت تو پھوکٹ میں ملے گا۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بحری جہاز میں حج پر جا رہے تھے، تو ایک اللہ والے نے کسی سے پوچھا کہ آپ کو کیا شوق ہوا بحری جہاز میں حج کرنے کا؟ کہا حضرت جی بہت عرصے سے تمنا تھی کہ میں سمندر دیکھوں، اور ایک وقت ایسا آئے کہ سمندر میں جہاز اکیلا گھوم رہا ہے اور جائیں بائیں چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، اس لیے بڑا تقاضا تھا۔ تو فرمایا کہ ارے اللہ کے بندے حج کی نیت کرنا، سمندر تو پھوکٹ میں ملے گا، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی ہے نا۔ جانور اتنا مہنگا ہونا چاہیے، 25 لاکھ 50 لاکھ 70 لاکھ 80 لاکھ کا جانور، فوٹوگرافیاں ہو رہی ہیں، کیا کیا عجیب عجیب تماشے لگے ہوئے ہیں۔ یہ ریا نہیں ہے، یہ شرک خفی نہیں ہے۔ اگر فرض کریں کوئی مولانا بھی کہے نا کہ بھائی آپ نے کیا کیا ہے، آپ یہ تو ریا ہے، شرک خفی ہے، کہ مولانا آپ اپنا کام کریں۔ اور حدیث پاک دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اے ابو بکر، کالی رات کالا پتھر کالی چونٹی پتہ چلے گا؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پتہ تو نہیں چلے گا۔ اے ابو بکر، میری امت میں شرک خفی ریا اس طرح داخل ہوگا۔ اب آپ بتاؤ کیسے مانیں گا؟ جیسے میں ہوں، اگر مجھے شیخ کہہ دیں کہ تمہارے اس بیان میں ریا کی بدبو آ رہی ہے، اللہ کا فضل ہو تو مانوں گا، ورنہ زبان سے تو کچھ نہیں کہوں گا، دل میں کہوں گا یہ ریا کیسے ہے؟ یہ تو ریا نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر کی بات مان لیتے ہیں، شیخ کی بات نہیں مانتے۔ ڈاکٹر چونکہ جان پیاری ہے، جس دن اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ہوں گے، اس دن علماء اور مفتی صاحبان اور بزرگان دین اس کی بات اتنی جلدی مانیں گے کہ دوسرا حیران ہو جائے گا کہ ابھی کیا تھے ابھی کیا ہو گئے۔ ان کی نظر جہاں پر ہے ہماری نہیں۔ اتنا بڑا ریا کا معاملہ ہے، یہ دعوتیں، یہ مہندی، یہ مایوں، یہ صحرا بندی، یہ جہیز دکھانا، یہ سب کیا ہے؟ ہمارے حضرت نے اس عید پر یہ پیغام دیا تھا کہ آج جہاں وہ قربانی کر رہے ہوں وہاں دیکھیں، ابھی سامنے ہی شاید لکھا ہوا ہے کہ جتنا موٹا تازہ جانور ہوگا نا، مہنگا بھی ہوگا نا، اس کی قربانی میں ثواب زیادہ ملے گا۔ حضرت والا تو اللہ والے تھے، ولیوں کے سردار تھے۔ میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ میرا نفس جو ہے وہ بہت موٹا ہو گیا ہے، یعنی نفس کی حرام خواہشات، گناہ، نفس بہت موٹا اور تگڑا ہو گیا ہے۔ آج میں اور آپ ہم سب اس موٹے نفس کی قربانی کا بھی ارادہ کر لیں، اس پر چھری پھیر دیں کہ یعنی آج کے بعد عمل نہیں کرنا ہے گناہوں کی بات پر۔ ایک دعوت ہے، دعوت
یہ جو ابھی عید کی جو دعوت ہوگی کھانے پینے کی، اس میں صرف 250 خرچہ کرنے پر دعوت دینے والے کو ثواب شروع ہو جائے گا. یعنی کنات ایک لگا دی، سب کو اطلاع کر دی کہ جی مرد الگ ہوں گے، عورتیں الگ ہوں گی. 8-9 سال کی بچیاں ادھر نہیں آئیں گی، بچے ادھر نہیں جائیں گے. اور یہ انشاءاللہ آج ہمارے یہاں ڈھول باجا، فوٹوگرافی، حرام کام، موسیقی، گناہ کے کام ہمارے یہاں نہیں ہوں گے. اب یہی دعوت جو ہے اس میں ثواب شروع ہو جائے گا. اور ویسے ہمارا گھر ایک ہے، اچھے خاصے دیندار کہلانے والے، اور باہر کا کوئی آدمی گھر میں نہیں آ سکتا کہ ہمارے یہاں شرعی پردہ ہے. پڑوسی باہر کا آدمی نہیں آ سکتا ہمارے گھر میں شرعی پردہ ہے. داماد صاحب دوسری جگہ گھسے ہوئے ہیں، دوسری بیٹی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک ہی فیملی ہے، جوائنٹ فیملی ہے، اور سب بیٹھ کے ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. یہ اس چیز کی فکر نہیں ہوتی. باہر والا نہیں آئے گا، نامحرم ہے، تو رشتہ دار جو نامحرم ہے وہ نامحرم نہیں ہے کیا؟ جیسے باہر والوں کے لیے شرعی پردہ ہے، اس لیے یہاں کے لیے بھی شرعی پردہ ہے، آواز کا بھی پردہ ہے. اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرما رہے ہیں اے نبی کی بیویوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کوئی کام ہو مفہوم ضروری، پردے کے پیچھے سے بات کرو اور آواز بھاری کرو. اور قرآن پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی کی بیویوں، بغیر تقوی کے نسبت ہیچ ہے، بغیر تقوی کے نسبت ہیچ ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ کو حضرت لوط علیہ السلام سے کیا نسبت تھی؟ کام بنا. کنان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، کیا نسبت تھی؟ کام بنا. آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے، کام بنا. بغیر تقوی کے نسبت ہیچ ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خاتون تھی، انہوں نے چوری کا معاملہ ہوا، ہاتھ کاٹنے کی سزا مقرر ہوئی، تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر رہے ہیں کہ ان کو ہاتھ نہ کاٹا جائے، یہ وجہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناراضگی ہوئی. فرمایا خدا کی قسم فاطمہ میری بیٹی اگر یہ بھی ایسا کام کرتی تو میں حد جاری کرتا اس پر بھی. اسی لیے تو دین کا مزہ جب ہی ہے جب دین کی اتباع ہو نا. گھر جب جنت بنے گا جب دین کی اتباع ہو. ہر ایک اپنا اپنا معاملہ پوچھے اللہ والوں سے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، ہمارے گھر میں برکت کیسے آئے گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. تقویٰ پر اللہ کا وعدہ ہے کام آسان بنا دوں گا. یہ عزت کے جو نعرے مارتے ہیں ہم لوگ، ذرا کسی نے کچھ کہہ دیا اور جی گردن دبا دی، اللہ معاف فرمائے، اور نعرے لگا رہے ہیں عزت کے. اللہ فرما رہے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت والا وقار والا وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا. اب آپ فیصلہ کر لو کتنے انعامات ہو گئے تقویٰ پر. وہاں سارے ذرا استعمال کیے، لیکن یقین نہیں ہے کہ وہاں یہ چیز ملے گی پوری ہو کر، یقین نہیں ہے. کتنے کاروبار آئے دن فیل ہوتے رہتے ہیں. بھائی وہی اچھا اور عجیب بات دیکھ لیں آپ کہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ فرنیچر کی لیاقت آباد میں ہے. ایک کے پاس کسٹمر پر کسٹمر آ رہا ہے اور ایک جو ہے زور سے ہاتھ مار کے مکھی کو مار رہا ہے. بھائی آپ کے پاس ایک ہی پروڈکٹ ہے، اس کے پاس بھی ایک ہی پروڈکٹ ہے. چلو اس طرح سمجھ لیں کہ ہم جاتے ہوئے، مجھے تو مارکیٹ میں پتہ نہیں کتنے برس ہو گئے، یاد بھی نہیں ہے، تو اب جاتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ فارم لگے ہوئے ایک ہی کمپنی کے باہر، ایک ہی کمپنی کے لگے ہوئے، ایک کی بکری ہو رہی ہے، ایک بیٹھا ہوا ہے. اس نے بھی وہی ذرائع استعمال کیے، اس نے بھی یہی ذرائع استعمال کیا. لیکن کیا معاملہ ہوا وہ خود فیصلہ کر لیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کرتا ہوں، فرمایا کہ تھوڑا صبر کر لیں، آج کا دن ذرا عقل نہیں ہے کیا. قربانی کے زمانے میں ہم آپ اپنے نفس کی بری خواہشات کی قربانی کا بھی سبق حاصل کریں. آپ کے کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ بار بار جب سے بیان شروع ہوا ہے وہ 8ویں مرتبہ کہہ دیا کہ اپنی حرام خواہش کی قربان کر دیں ہم. تو بھائی قرآن پاک کی آیت تو پڑھ لی نا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جو اپنے رب کے سامنے اپنی پیشی یاد کر کے ڈرا، مفہوم کہ وہاں پیش ہونا ہے،
اور جس نے اپنی حرام خواہشات کو دبایا وہی تو آج کا سبق ہے. جس نے اپنی حرام خواہشات کو دبایا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اب اگر یہ ہمیں نہیں سکون مل رہا اور ہمیں تقویٰ حاصل نہیں ہو رہا تو ہماری غلطی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح دوسروں کو اللہ والا بننے کی صلاحیت دی ہے نا، مجھے بھی دی ہے. میں اپنی صلاحیت کیوں نہیں استعمال کرتا؟ جیسے خواتین کا دماغ آج کل الٹا چلتا ہے کہ مرد اور عورتیں شانہ بشانہ چلیں، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں النساء حبائل الشیطان، یہ شیطان کے جال ہیں. یہ اور بیٹی کی محبت آ گئی، اللہ کی محبت نہیں. اور ہماری بیٹی بھی برابری کرے گی مردوں کی. ایسے مثال دیتا رہتا ہوں کہ برابری کرنی ہے تو ٹریکٹر کے ٹائر کا پنچر لگا کر دکھا دو ذرا، ہے جی. چھٹی منزل پہ شٹرنگ لگا کر دکھا دو، چلو دوسری منزل پر آخر والی شٹرنگ، بیچ والی نہیں، آخر والی سریا موڑ کر دکھا دے. ہاں جی. لیکن کل جمعے میں اچانک اللہ نے دل میں ڈالا، میں نے کہا بہت مثالیں میں دے چکا ہوں اس بارے میں، لیکن ایک نئی مثال پیش کرتا ہوں کہ 15 عورتیں آ کر گائے کو قربان کر کے دکھا دیں ذرا. اگر آپ ناراض ہوتے ہوں تو 20 عورتیں کر لو بھائی، وہ آئیں آگے قربان کر کے دکھا دیں ذرا اس کو. پھر کھال اتار کے دکھا دیں، پھر بوٹیاں لگا کر دکھا دیں ذرا، پان کی پچکاریاں مارتی رہیں اور کلیجی کاٹ کاٹ کے دیتی رہیں ذرا آ کر. جو اللہ نے فرما دیا نا بس وہی ہے، باقی کچھ نہیں. کل جو اللہ نے بیان کروایا رات کو، مجھے تو ہوش بھی نہیں تھا کہ ایسا کوئی اللہ تعالیٰ، ہمیشہ اللہ کی مدد آتی ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ کیا عرض کروں، بس دل چاہتا ہے جمعے کو جمعرات تو پھر اس کو بیان کیا جائے. پورا حضرت والا نے قرآن پاک سے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ساتھ ساتھ ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کی بات مانتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا، ایمان کامل نہیں ہوگا، یہ نہیں چلے گا. تو پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ قربانی کے زمانے میں ہم آپ اپنے نفس کی بری خواہشات کی قربانی کا بھی سبق حاصل کریں. یہ قربانی کا زمانہ ہمیں سبق دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ بھی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اپنی پیاری سے پیاری حرام خواہش کو قربان کرنا سیکھیں. دیکھو جب قربانی کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ جانور فربا موٹا ہو تو ثواب زیادہ ملتا ہے. ہمارے اب دیکھیں وقت کم ہے، پتہ نہیں وہاں تک گاڑی پہنچے نہ پہنچے، لیکن دل میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عرض کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک دکھا دیا کہ ہم ایسے پیارے ہیں کہ ہمارے سب سے پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ کے گاڑے دوست ہیں، اللہ کے گاڑے دوست ہیں. اور دعائیں مانگی ہیں. 86 برس کی عمر میں اولاد ملی حضرت اسماعیل علیہ السلام. ایک ہی بیٹا ہے، اس پر چھری تو پھیر دی تھی نا، پیتل کا ٹکڑا تو بعد میں آیا، دمبا تو بعد میں آیا، لیکن کام تو ہو چکا تھا نا، لٹا تو دیا تھا. عجیب لکھا ہوا ہے معاملات میں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا آپ مجھے باندھ دیجئے تاکہ میں ادھر ادھر نہ ہو جاؤں، اور اپنے کپڑوں کو بچائیے کہ چھینٹے نہ لگے اس پر خون کے. اور بابا اماں کے پاس جب آپ جائیں تو پھر ان کو یہ ساری بات بتا دیجئے گا. پھر فرما رہے ہیں بابا آپ کی چھری نہیں چلے گی، چھری کو تیز کر لیجئے. پھر کہہ رہے ہیں بابا ایسے میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے محبت آ رہی ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ کے دل کا کیا حال ہوگا، تو آپ مجھے اوندھا کر لیجئے. پھر چھری چلا دیجئے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوندھا کر دیا، اور چھری چلا رہے ہیں، اللہ کا حکم تھا نا بھائی، اور چھری چلا رہے ہیں اللہ کا حکم تھا، نہیں چلی. تو حضرت والا نے یہاں یہ نصیحت فرمائی کہ دیکھو اللہ اتنے پیارے ہیں کہ اپنی اولاد کو قربان کرنا آسان ہو گیا. اللہ اتنے پیارے ہیں، اور اللہ کا حکم آ گیا وہ بھی خواب کے ذریعے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں. اور آج ہم اپنی حرام خواہشات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا کیبل اور ٹیلی ویژن VCR کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، گندے پروگرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت تک بتا دیا اللہ کتنے پیارے ہیں. اور تفسیر بیان القرآن میں دیکھنا، میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ 2-4 دن میں اس کو بیان کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں جو تفسیر معرف القرآن میں حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، جو انہوں نے تفسیر لکھی ہے اس میں دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی قربانیوں کا ذکر ہے. یہ سبق ہمیں دیتی ہے.
اللہ اتنے پیارے کہ سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہا ہے. اللہ اتنے پیارے ہیں کہ ایک وقت میں 70 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جنازے نکلے احد کے پہاڑ میں، احد کے میدان سے. تو یہ ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں؟ یہ اب یہ بیان کیا، جناب جا کے گوشت کھایا، اور گوشت سے جو خون بنا وہ اس سے جو طاقت اعضاء میں آئی، نعوذ باللہ اس اللہ کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف خون بہانا اتنی بڑی عبادت ہے اس دن کے لیے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر کوئی خون نہ بہائے اس میں قربانی واجب ہے، اور وہ قربانی نہیں کرتا اور کئی کروڑ روپے صدقہ کر دے وہ اس کا بدل نہیں ہو سکتے، وہ قربانی اس کے ذمہ رہے گی. وہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دوست جہاں بیٹھے ہیں، کل بھی ایک صاحب کا کینیڈا سے فون تھا کہ میں نے تمہارے ابھی 2-3 بیان سنے تو تم نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے، حق بنتا ہے. اللہ توفیق دے. زبردستی پریشانی والی بات نہیں ہے، اطاعت سب سے بڑھ کر ہے. قربانی کی اطاعت ہو، زکوٰۃ کی اطاعت ہو، جو بھی ہے. کہ میرے دل میں ایسا ہوا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی. میں نے کہا ماشاءاللہ. ان کی انکل عید تھی کینیڈا میں. ہمارے ایک دوست نے یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جمعرات کو بیان کے بعد میرے پاس آ کے قریب بیٹھ گئے اور کہا میرے پر قرضہ ہے اور میرے پلاٹ پھنسے ہوئے ہیں، تو یہ قرضہ تو لینا ہی چاہیے. زکوٰۃ اپنے بزنس کے لیے قرضہ لیتے ہیں لوگ، اپنے بزنس کے لیے قرضہ لیتے ہیں، حتیٰ کہ مشین منگا رہے ہیں قرضہ لیتے ہیں. سودی قرضے کی بات نہیں کر رہا، حرام کی، کہ بھئی انشاءاللہ دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، دے دیں گے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن حضرت فرما دیتے ارے دوستو کبھی زکوٰۃ کے لیے قرضہ لیا ہے؟ یعنی زکوٰۃ ہے، پارٹی کے بعد پیسہ پھنسا ہوا ہے، ملے گا، تو قرضہ گھر کے لیے لے لیتے ہیں، کبھی زکوٰۃ کے لیے قرضہ لیا؟ قربانی واجب ہو گئی، جیسے ابھی کورونا کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی پیمنٹیں پھنسی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ ملنے پیسے وہ. تو انہوں نے اپنے قرضہ لیا اپنے پیارے سے، اور وہ ایسا پیارا ان کا وہ خون کا رشتہ کہ ان کو کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں. تو ان کے پلاٹ کے دام بہت گرے ہوئے. اب ظاہری بات ہے قرضہ لے کے جو واجب قربانی وہ تو کرے گا. تو کہا میں ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں. 15 دن پہلے کی بات ہے، 12 دن پہلے کی بات ہے، میں پریشان ہوا کہ پیسہ ہے ہی نہیں، واجب کے لیے بھی میں قرضہ لے رہا ہوں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بار قربانی پھر نہیں کروں، کیونکہ زبردستی تو نہیں ہے. پھر دل میں خیال آیا کہ جی آخر اور بھی کام تو ہو رہے ہیں نا. تو میں نے 25,000 کا بکرا لیا قرضہ لے کر، اور دوسرے دن ایک پلاٹ کی 25 لاکھ قیمت بڑھ گئی. یہ صدقات کے پر یقین آئے تو نا. ایک اتنا پیارا جملہ ہے پیارے شیخ کا کہ میں اپنی بات کروں گا نا، ظاہری بات ہے کہ مجھے جتنا اپنی جان سے محبت ہے اتنا میری اولاد کو نہیں ہو سکتی. کتنی زیادہ ہو، مجھ سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور اس کی کئی دلائل ہیں. مجھے جتنی اپنی جان سے محبت ہے میری اولاد کو اتنی محبت ہے اتنی نہیں ہوگی. جب میں اپنی زندگی میں زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقات نہیں دیتا، تو میرے مرنے کے بعد یہ کیا کریں گے؟ یہ تو میرے پاس جو بھی رقم ہے، جو بھی میرے پاس مال ہے، وہ وراثت میں چلا جائے گا. میرے لیے وہ کیا صدقہ کریں گے؟ 1000 روپے 500 روپے کر کے تیر مار لیں گے، اور کب تک کریں گے؟ پوتا بھی کرے گا دادا کے لیے، پڑ پوتا بھی کرے گا پر دادا کے لیے نہیں. لیکن جب اپنی زندگی میں اب نے اگر یہ کام کر لیے صدقات کے، تو ہمیشہ ہمیشہ ثواب ملتا رہے گا. اب یہ اعتماد ہو تو نا. 25,000 پر 10 کو ضرب کر دیں، 2.5 لاکھ کا نفع ملنا تھا صدقے پر. اور آسمانوں میں ملتا ہے، یہاں بھی ملتا ہے، لیکن زیادہ تر تو وہ دینے والی ذات وہاں پتہ نہیں کیا کیا انعامات ملتے ہیں. لیکن یہ دنیا میں 10% نہیں بڑھا، پتہ نہیں کتنے فیصد بڑھ گیا. اور کل 5-6 دن ہو گئے روز لاکھ روپے بڑھ رہے ہیں. سب اللہ آپ کو اور دے بھائی. یہ اس پر بہت طویل مضمون ہے صدقات پر، کہ وہاں ہمیشہ کی زندگی کو بنانے کی فکر رکھنا ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی فکر کرنا ہے. خرچہ پر خرچہ کریں گے، اس طرف دھیان نہیں جائے گا کہ میں صدقات بھی کوئی دوں. زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، فرض ہے جس پر ہے زکوٰۃ. لیکن صدقات دے کر اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنا ہے. کہ مسجد بنا دی،
کئی قرآن شریف تقسیم ہو رہے ہیں، کئی کتابیں دین کی چھپ کر تقسیم ہو رہی ہیں، کتنا بڑا صدقہ جاری ہے وہ، لیکن قدرت کی بات ہے دھیان نہیں رہتا۔ آج ایک خاتون بیوہ ہو گئی، ان کا کوئی آگے پیچھے نہیں، انہوں نے صدقے کی لائن لگا دی، اسی طرح ذہن بن گیا اپنی اولاد کی فکر کی، بیوی بچوں کی فکر کی، مال کی۔ اس کے بعد اب چلو آپ کو میں حضرت والے کی بات بتا دیتا ہوں۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہدیہ ملتا تھا زیادہ تر دین کے کاموں میں لگتا تھا۔ میں حضرت کے کمرے میں موجود تھا، حضرت والا نے اپنی بٹیا کو فون کیا، ایک ہی بٹیا ہیں، اور فرمایا کہ بٹیا دیکھو الحمدللہ میں آپ لوگوں کو ہدیہ دیتا رہتا ہوں، یہ حضرت کی جب طبیعت ناساز بھی جب کی بات ہے، لیکن اب میرے دل میں آ رہا ہے کہ اگر آپ ساتھ دیں تو میں سب کا سب صدقہ ہی کرتا رہوں۔ سامنے بھی بیٹی کس کی، پھر اس کے بعد پھر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ میرے نظروں کے سامنے، آپ بھی گواہ ہوں گے، لاکھوں لاکھوں روپیہ صدقہ کر دیتے تھے، لاکھوں لاکھوں روپیہ صدقہ، لاکھوں روپیہ اللہ نے دیا ہوا ہے بھائی، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس میں یہاں تک دیکھیں حدیث پاک میں مفہوم ہے کہ سارا پیسہ نہیں، اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا ہے، بس اللہ تعالیٰ جو توفیق دیتا رہے دل بڑا کر کے، زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے۔ ایسے ایسے لوگ آتے ہیں مشورے کے لیے، 15 برس ہو گئے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اللہ معاف فرمائے، 12 برس ہو گئے قربانی نہیں کی، جبکہ قربانی ہو چکی، اور جب اللہ نے دل بدلا تو مفتی صاحب سے پوچھ کر وہ زکوٰۃ ساری ادا کی، اور ساری جو قربانیاں نہیں کی تھی ان کی ادائیگی کی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ تو پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ جانور موٹا تازہ فربا ہو تو ثواب زیادہ ملتا ہے، اس طرح نفس بھی گناہوں کی وجہ سے بڑا موٹا تازہ ہو گیا ہے، تو آج اس دن یہ قربانی جب کریں تو نفس کی قربانی کی بھی نیت کر لیں کہ آج کے بعد میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے، ورنہ ان داڑیوں کے ساتھ گھر میں کیبل لگے ہوئے ہیں، فیس بک اور یوٹیوب، اور راتوں کو جاگنا دن میں سونا، اور اس وجہ سے پھر مار دھاڑ اور پھر بدتمیزیاں، برے اخلاق۔ 1.5 لاکھ کا موبائل میں نے دیکھا ہے، خود انہوں نے بتایا 1.5 لاکھ کا موبائل، لیکن میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو اتنی فکر نہیں ہوتی کہ ہم 1.5 لاکھ کا موبائل بیچ کر سادہ لے لیں اور ان پیسوں سے ہم عمرہ کرائیں، اللہ کا گھر دیکھا ہے، اللہ کے گھر کے چکر لگا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک دیکھ کر آئیں، صلاۃ و سلام انشاءاللہ کھل جائے گا، ابھی اب تک بند ہے، ایک دن انشاءاللہ چند دنوں میں خوشخبری سن لیں گے، کھل جائے گا۔ یہ دل نہیں کرتا کہ یہ موبائل جو ہے اس کو بیچ کر ہم کوئی قربانی کر لیں، سستے سے بھی کام چل سکتا ہے، اور پھر جب حصہ دیکھ لو آپ، حصہ کہیں کتنے چند ہزار روپے سے حصہ ہے، اور اس کی فکر نہیں ہوتی، اس کی فکر ہوتی ہے کہ ہر وقت ڈیفنس یا کلفٹن میں ایک موبائل والے تھے، وہ 2-4 دفعہ آئے تھے، تو میں نے پوچھا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہا موبائل کا کام کرتا ہوں۔ کہاں پر آپ کا دکان ہے؟ کہا کلفٹن پر۔ میں نے پوچھا کوئی کمائی بھی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے تو عیاشی۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا رشوت کا مال زیادہ ہے، کہا ہم سے موبائل لے جاتے ہیں مہنگے سے مہنگا، 4 دن کے بعد واپس ہماری سہیلی کے پاس یا سہلے کے پاس، دوست کے پاس نیا ماڈل آیا، مجھے وہ چاہیے، ہم اگر 20,000 بھی کم کر دیں کہتے کوئی بات نہیں، 20,000 بھلے کم ہو، ہمیں کیا کرنا ہے، ہلکی سی پالش کر کے پیک کر کے دے دینا ہے بس ہمیں۔ یہ سوال ہوگا کہ کیسے کمایا، کیسے خرچہ کیا، اور شادیوں میں بے اندازہ خرچہ کریں گے، گناہوں میں گناہ کبیرہ کے اندر خرچہ کریں گے، اور جب قربانی کا وقت آئے گا تو کہیں گے کہ بھئی گھر کے 5 افراد اور ان کا نصاب صاحب نصاب ہے، 5 قربانیاں ہوں گی، کہا 5 قربانیاں ہمارے پر ہیں ہی نہیں، اور کیسے نہیں ہے کہ ہمارا فریزر کا سائز چھوٹا ہے، اب فریزر کے حساب سے نعوذ باللہ قربانی ہو رہی۔ اور یہ جو میں عرض کیا نا کہ جو ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے، اصلاح فرض اگر نہیں کرائیں گے تو ہماری بیٹیاں نامحرم کے ساتھ پڑھ رہی ہوں گی، نوکریاں کر رہی ہوں گی، ایسی نوکری جس میں دوپٹے پر پابندی، کیا حیا اور غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے، اور ہماری نظروں کے سامنے ہماری بیٹیاں اور ہم لوگ خود ہی فلمیں دیکھ رہے ہوں گے، داڑھی ہے ماشاءاللہ، نماز بھی ہے الحمدللہ، اس کی جان نہیں چھوڑتے۔ یہی چیز اصل بات ہے، گناہ چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا یا
قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کی پیغام بنانا نصیحت کو قبول نہیں کیا بلکہ آگ میں ڈال دیا، تو ہم نے اس آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ جب آگ میں ڈالے گئے اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر پوچھا، یہ تفسیر روح المعانی میں جلد نمبر 17 صفحہ 90 اور تفسیر ابن کثیر سورہ انبیاء جلد نمبر 4 صفحہ 373 پر ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا، اے ابراہیم میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ یہ دیکھو پیغمبر کا ایمان و توحید۔ ارشاد فرمائے، اے جبرائیل تم میری مدد کے لیے آئے ہو، کیا خدا نے آپ کو بھیجا ہے یا اپنی طبیعت سے آئے ہو؟ کہا میں اپنی طبیعت سے آیا ہوں۔ فرمایا کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ ایک ہی جملہ میرے لیے اللہ کافی ہے، یہ اگر دل میں اتر جائے نا تو رشوت کہاں سے ہو، سود کہاں سے چلے، ملاوٹ کہاں سے چلے۔ 30 سال ہو جاتے ہیں والد کے والدہ کے انتقال کے بعد میراث تقسیم نہیں کرتے۔ یقین کرنا حج عمرے پابندی سے جاری ہے، شادیاں بھی خوب خرچہ ہو رہی ہیں، جیسے کمایا پہ لٹائے گا بھی ویسے ہی، لیکن وراثت بوڑھی ماں کو نہیں دیتے۔ یہ ہمارا قصور ہے۔ پوچھیں مفتی صاحبان سے کہ وصیت کتنے دن کے ایسے ہوں جس پہ وصیت لکھنا ضروری ہے، کتنے گھنٹے، اس کے بارے میں حدیث پاک کیا ہے؟ آخر میں ایسی مارا ماری ہوتی ہے کہ یہ پلاٹ یہ ابا کا ہے، گراؤنڈ فلور بڑے بھائی نے بنایا اور فرسٹ فلور میں نے بنایا، اب وہ کہتے ہیں یہ میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے۔ سگے بھائی جو ایک دوسرے پر جان دے دیتے، آپ کورٹوں میں کیس کیے ہوئے ہیں۔ معاملات کی صفائی پر کئی 100 صفحات ہیں، حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے، اس کو دین نہیں سمجھتے کہ سب معاملات صاف ہوں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ابا بیمار ہو گئے، آخری وقت تھا، تو کوئی مہمان زیادہ آتے تھے تو ہم اپنے بابا کے کمرے کے علاوہ کرسی لا کر اندر 2-3 رکھتے تھے۔ جب مہمان واپس تشریف لے جاتے تھے تو ابا کہتے تھے بیٹا کرسیوں کو باہر لے جاؤں۔ اگر ہمیں تھوڑی دیر ہوتی تھی ابا کی ناراض ہوتے تھے، تو ایک دن میں نے ابا سے ادب سے پوچھا کہ ابا یہ تو ہمارا تو گھر ایک ہی ہے نا، تو کرسی باہر نکالنے میں اگر دیر ہو جاتی ہے تو آپ ناراض ہوتے ہیں، ہمیں تعلیم کر دیں تو ہم بھی اس کا خیال رکھیں۔ فرمایا میں نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہوا ہے کہ میرے کمرے کی جو چیزیں یہ میری، اس پر وصیت جاری ہوگی، اور اگر آپ نے یہ 2 کرسیاں باہر نہیں لے گئے اور وصیت میں جاری ہو جائے، میرا ہے ہی نہیں تو وصیت کیسے جاری ہوگی اس پر؟ یہ ہے مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عمل۔ اور ہمارے گھر کے اندر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مالک کس کا کون ہے، حالانکہ ملکیت کا تعین ہونا، مالک بنانا یہ اتنا ضروری ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پہلے تو محبت میں گاڑی چلتی ہے، پھر اولاد در اولاد مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں تو نقصان والے میں پارٹنر نہیں بنوں گا، کہتا ہے ہم سب بنیں گے پروفٹ والے میں۔ بہرحال اس وقت تو یہ بات ہو رہی ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس پر میں عرض کر رہا تھا کہ جس کے دل میں یہ آ گیا میرے لیے اللہ کافی ہے، بس وہ پھر سب کام آسان ہو جائیں گے۔ جب اللہ کی کفایت کا یہ جواب دیا، اتنے عظیم الشان فرشتے کی مدد سے بے نیازی ظاہر کی اور اللہ پر نظر رکھی، تو فوراً اللہ کا حکم آگ کو ہوا جو خالق نار ہے۔ خالق نے اپنے مخلوق آگ کو حکم دیا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا، مگر کتنی ٹھنڈی ہو جا؟ اتنی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ برف ہو جا۔ برف سے بھی تکلیف ہوتی ہے، کسی کو برف میں ڈال دو تکلیف ہوگا یا نہیں؟ یا نار کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا مگر سلامتی کے ساتھ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایمان نہ لائی تو آپ نے اس قوم ہی کو چھوڑ دیا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ظالم ایمان نہ لائے۔ کون سا معجزہ؟ آگ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ بنا دی، اتنا بڑا معجزہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے اشارے پر، اللہ تعالیٰ کو دعا کی، اشارہ کیا، 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ابو جہل بھاگا وہاں سے کہ نعوذ باللہ جادو ہے، اور جادو چاند پر بھی اثر کر گیا۔ یہ قسمت کی بات ہے۔ آج بغیر استحقاق کے اللہ نے ہمیں کلمہ عطا فرمایا ہے۔ جہاں دین کی بات آتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر آتی ہے اور گناہ چھوڑنے کی بات ہوتی ہے، اور وہاں پر کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ارے کروڑوں بار نہیں، خربوں بار نہیں، لامحدود اللہ کی ذات ہے، لامحدود معافی کے خزانے ہیں۔
ہم کتنے گناہ کر لیں ریت کے ذرات سے زیادہ محدود ہوں گے، اور معافی کا لا محدود ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انتقام لے لیں تو کیا ہوگا پھر؟ اللہ بچائے. یا توبہ میرے آپ کے اختیار میں ہے کہ میں بھی توبہ کر لوں گا؟ کیا توبہ کرنے تک میں زندہ بھی رہوں گا؟ کیا موت سے پہلے مجھے توبہ میرے ہاتھ میں ہے؟ ایک خانسامہ تھے ناظم آباد میں، ہر وقت لڑکیوں کو، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس جب حضرت وہاں رہتے تھے، ہر وقت بے حیائی، عریانی، فحاشی، گندے مذاق، اور جو لوٹے میں ہوگا وہ ٹونٹی سے نکلے گا نا. مرتے کے وقت منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا. تو ہمارے حضرت والا کو انہوں نے پیغام بھیجا کہ مہربانی کر کے کسی کو بھیج دیں، وہ کلمے کی تلقین آ کر دیں. تو وہاں جب وہ گئے حضرت والا ایک خادم، تو کہنے لگے کہ یہ جو بسکٹ لاؤ، چائے لاؤ، ڈاکٹر لاؤ، دوائی لاؤ، سب میرے منہ سے نکل رہے ہیں، لیکن جو 4 جملے آپ کہہ رہے ہیں نا، تا واو با ہا توبہ، یہ میرے منہ سے نہیں نکل رہا. حضرت والا جوش میں فرماتے تھے لاؤ الٹرا ساؤنڈ کو، لاؤ MRI کو، لاؤ CT اسکین کو، کہ کس نے پابندی لگا دی زبان پر. یہ ہم نہ سمجھیں کہ ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن چل رہا ہے، VCR چل رہا ہے، گندی فلمیں چل رہی ہیں، ہماری بہو بیٹیاں آنکھوں کا زنا کر رہی ہیں، ہم آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے زنا العین نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. ایک آج کی دعوت میں اگر شریعت کے حساب سے شرعی پردہ نہیں کیا، گن کر بتا دو کتنے گناہ ہوتے ہیں. موسیقی وہاں پر، تالیاں وہاں پر، فوٹوگرافی وہاں پر، نامحرم مرد عورت ساتھ میں، آنکھوں کا زنا وہاں، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے وہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا لگ رہی ہے وہاں. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ لعنت فرما. لعنت کا مطلب پوچھو، زیادہ تر کہیں گے 5 انگلیاں، نہیں، لعنت کا مطلب ہے بعد عن الرحمہ، اللہ تعالی کی رحمت سے دوری. جب اللہ کی رحمت سے دوری ہوئی تو کیا ہے؟ آج جانوروں کو کس طرح بھگایا جا رہا ہے سڑکوں پر، اور ٹوٹ گیا تو ٹانگ وغیرہ. آپ بتاؤ کبھی کسی نے، ہم تو گاؤں والے ہیں، ہم تو خیر پیدائش یہاں کی تھی، گاؤں جاتے تھے، اور ابھی بھی بیانات کے سلسلے میں الحمدللہ گاؤں جانا ہوتا ہے. آج تک اس بڑھاپے میں ہم نے کسی گاؤں میں ریس لگاتے ہوئے نہیں دیکھا گائے کو. اور کبھی کسی گاڑی کو ٹکرا رہے ہیں، کبھی 3-4 دن پہلے عورتوں سے ٹکرا گیا جانور، پورے محلے میں جھگڑا کھڑا ہو گیا. مار پیٹ ہوئی نہیں ہوئی وہ مجھے نہیں پتا، پورے اس میں کنٹرول میں نہیں تھا. بھائی آپ نے ضرورت کیا ہے؟ جوان جوان ہماری بیٹیاں جانور کو ٹہلا رہی ہیں، جوان جوان بیٹیاں ہماری. اللہ تعالیٰ کا قربانی کا حکم تو مان لیا، ایک حکم مان لیا، اس میں مزہ آتا ہے، گوشت کھانے کو ملتا ہے، تعریف ہوتی ہے. اور جس حکم پر دل پر آرے چلتے ہیں، اللہ کے حکم، اس پر تکلیف ہوتی ہے. والذین جاہدوا فینا، یہ تکلیف اٹھانے پر، لنہدینہم سبلنا، تکلیف اٹھانے پر اللہ ملتے ہیں. یہ حلوے کے ہم لوگ دوست ہیں، لیکن جب بلوا آتا ہے، دل پر تکلیف اٹھانا آتی ہے، اس پر پھر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ابھی نماز ہو رہی ہے 5:25 پر، کل 5:30 پر ہوگی فجر کی انشاءاللہ تعالی. اس سے پہلے 5:05 پر ہو رہی تھی، تو کتنے بجے اٹھیں گے؟ 4:30 بجے. جس کو جو مزاج ہو، تکبیر اولیٰ سے یہ تکلیف اٹھانے کے لیے تیار نہیں. اللہ کی نعمت ایئر کنڈیشن لینے کے لیے تیار ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت بیوی بچے ہیں اس کے لیے بھی خوش ہیں. لیکن جہاں سود چھوڑنے کا معاملہ آیا، جہاں اللہ اللہ کیا آدمی بیان کر سکتا ہے وراثت کے بارے میں کتنا بڑا گناہ ہے. اور ماں باپ کے انتقال کے بعد وراثت نہیں دی، خدا نہ خواستہ بھائی بہن کا انتقال ہوا، بچے چھوٹے ہیں، اب یتیم کا مال بھی کھا رہا ہے، اس کا کتنا بڑا گناہ ہے. کہاں سے سکون ملے گا، چین ملے گا، اطمینان ملے گا؟ جوان جوان بیٹیاں سڑکوں پر بغیر دوپٹہ اور گندے لباس پہنے ہوئے جانوروں کو ٹہلا رہی ہیں. جوان جوان بیٹیاں صبح جا رہی ہیں، رات کو 11 بجے آ رہی ہیں. جی HR کے ہیڈ نے روک دیا تھا، اور جی چیئرمین نے مجھے روکا تھا کہ تم بہت زیادہ ڈکٹیشن صحیح لیتی ہو، اس لیے تم رکے رہو، 11 بجے واپس چلیں گے کھانا کھاتے ہوئے. ماں باپ کچھ بولتے نہیں. اس کے بعد پھر کہتے ہیں نعوذ باللہ تعویذ ہمیں دے دو لا کر. یہ تکلیف اٹھانا، جیسے مال کی تکلیف اٹھائی، بھائی 70,000 کا جانور لے لیا، بکرا 25,000 30,000 کا لے لیا، تو تکلیف اٹھائی نا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچہ کیا، تکلیف اٹھائی نا. یہ زکوٰۃ دیتے ہوئے، قربانی کرتے ہوئے، اور حج فرض ہو گیا حج کرتے ہوئے تکلیف ہوئی.
اس تکلیف پر اللہ کا اجر ڈبل ملتا ہے. ایک تو اس کا ثواب مل رہا ہے، دوسرا اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ اتنے پیسے چلے گئے، حالانکہ گئے نہیں، جمع ہو گئے، وہاں ملیں گے انشاءاللہ تعالی. پیارے شیخ فرماتے تھے کہ یہ جو کارڈ ہوتا ہے نا، کارڈ، اس کو اے ٹی ایم کارڈ، اس کو ڈالتے ہیں، پیسے نکالتے ہیں نا. فرمایا نیکیاں بھی ایسی ہی ہیں کہ نیکیوں کا کارڈ ڈالیں، یہاں بھی قبر میں بھی، وہاں بھی ہمیشہ ہمیشہ عیش کرتے رہیں. لیکن ہر آپ دیکھیے گناہ چھوڑنے میں دل میں تکلیف ہوگی. ابھی آج ہی جلدی جلدی رشتہ داروں کو فون کر دیا کہ آج تک میری نالائکی رہی، میں بیان تو کرتا رہا لیکن شرعی پردہ نہیں کیا. آج سے میرے گھر میں شرعی پردہ ہوگا. پہلے تو صرف قربانی کا گوشت ہوتا تھا، آج میں نے میٹھے کا انتظام بھی کیا ہے، آئس کریم کا بھی انتظام کیا ہے. لیکن مرد الگ ہوں گے، عورتیں الگ الگ ہوں گی. آپ بتاؤ اللہ کتنا خوش ہوں گے؟ اللہ کتنا خوش ہوں گے، خود فیصلہ کر لو آپ. اور جہاں میں نے عرض کیا شرعی پردہ نہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے میں نے بتایا مشکات شریف کا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. جس دین کی بات میں ہمیں مزہ آئے وہ عمل کرتے ہیں، اور جس بات میں ہمیں تکلیف ہو، جیسے کل جمعے میں بھی بیان کیا اور رات میں بھی بیان کیا کہ روٹھے ہوئے کو منا لیں ہم لوگ. باقی 5 منٹ ہیں کہ جو خاندان کے روٹھے ہوئے ہیں، چاہے ان کی زیادتی ہے لیکن اپنا حق آدمی چھوڑ دے، جنت کے وسط میں اللہ محل عطا فرمائیں گے. اب یہاں تکلیف ہوتی ہے، میں بیان کرنے والا سفید داڑھی، میں کالی داڑھی والے سے معافی مانگوں، حالانکہ غلطی بھی میری. یہ تکبر ہے، بڑائی ہے، اکڑ ہے. اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے. جہاں یہ قربانی کر رہے ہیں وہاں اس کو بھی عہد کریں کہ ہم نے اب تک وراثت نہیں دی، کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل سے ہی اس پر کام شروع کریں گے. وراثت دینے پر کوئی پیسہ کم نہیں ہوگا، یہ بھی یاد رکھنا. پیسہ اپنی زندگی میں ہم دیکھیں گے کتنا بڑھتا ہے. اچھا اگر خدا نخواستہ وراثت نہیں دی، پھر ہماری موت آ گئی، پھر وراثت ہوگی نہیں ہوگی؟ جس کے لیے ہم وراثت نہیں دے رہے، اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، یہ پیسہ تو پھر بھی ان کو ملنے کا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ناراض ہو کر جائیں، وہاں کوئی کرنسی نہیں چلتی کہ تم نے جو ہے نیچے وراثت نہیں دی تھی، زکوٰۃ نہیں دی تھی، قربانیاں نہیں کی تھی، چلو پیسہ نکالو تو تمہاری چھٹی ہو جائے. ایسا نہیں ہے. بس اللہ مجھے اور ہم سب کو معاف فرمائے کہ ہم دین کی روح جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا. دین اپنے خواہشات کا نام نہیں ہے پورا کرنا. دین اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے. اللہ مجھے اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم، قلب سلیم عطا فرمائے. 2-3 منٹ کی دعا بھی کر لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا، عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرما. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا. اے رب کریم اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے جتنے مسلمان بھائی قربانیاں کر رہے ہیں سب کی قربانیوں کو قبول فرما. اے رب کریم ہمیں باقی دین کے احکامات پر بھی اسی طرح خوشی خوشی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جی جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ جن پر قرضہ ہے قرضے کی ادائیگی غیب سے فرما. ایسا ایمان، ایسا یقین، ایسی محبت عطا فرما، ایسا اپنا پیار عطا فرما کہ زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا کریں، ایک سانس آپ کو ناراض نہ کریں. یا اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کو اپنی حرام خواہشات کو اپنے محبت کی چھری سے ذبح کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ شریعت اور سنت کی اتباع کی بھیک عطا فرما. اپنا قرب خاص عطا فرما. جو صاحب نصاب ہیں اور اب تک انہوں نے قربانی کا فیصلہ نہیں کیا یا ہمت نہیں ہو رہی، اے اللہ انہیں ہمت عطا فرما کہ جلد از جلد وہ قربانی کی فکر کریں. ہم نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ اگر تیسرے دن مغرب سے پہلے بھی اتنی رقم آئے گی اور صاحب نصاب ہو گئے اس کو بھی قربانی کی فکر کرنی ہوگی. یا اللہ اپنی رحمت سے عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرما. اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جینا مرنا سکھا دیجئے. جو مجھ سمیت جو دوست موجود ہیں، موجود نہیں، ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. یا اللہ کورونا کو ختم فرما. جو کورونا میں یا جس بیماری میں ہیں اللہ سب کو صحت اور عافیت عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے بغیر استحقاق کے دوبارہ عمرے کو کھول دیجئے، طواف کو کھول دیجئے، جالی مبارک کی طرف جو ہے وہ کھول دیجئے. ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے، اپنا قرب عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے
جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ جی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں چھوٹے بچے کو کھانا کھلاتی ہے، بچہ آگے آگے بھاگتا ہے، ماں اسے بلاتی ہے وہ آتا نہیں، ماں ہنستے ہنستے اس کے پیچھے جا کر آخر پکڑ کر زبردستی کھانا کھلا دیتی ہے. اے اللہ ہم آپ کی رحمت سے کتنا بھی بھاگنے کی فکر کریں، آپ ماں باپ کی محبت سے کے خالق اور مالک ہیں. بغیر استحقاق کی اپنی رحمت کو ہماری طرف بڑھا دیجئے اور ہمیں زبردستی اپنا بنا لیجئے. اے رب کریم جتنے گناہ ہیں، خصوصاً یہ میڈیا، فلم، VCR، جتنے یہ گناہ ہیں ان سے نفرت شدیدہ عطا فرما اور ہمارے گھروں کو، ہمارے دلوں کو ان ناپاک چیزوں سے پاک فرما اور اپنا خاص تعلق نصیب فرما. صلی اللہ علیہ نبی. صفین درست فرما لیں. جی 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 نماز عیدین ادا کرنے کا طریقہ سماعت فرما لیں. 2 رکعتیں جس طرح نماز جمعہ میں ادا کی جاتی ہیں اسی طرح 2 رکعت نماز عید ادا کی جاتی ہے. البتہ اس میں 6 زائد تکبیرات ہیں. 3 تکبیرات پہلی رکعت میں اور 3 تکبیرات دوسری رکعت میں. پہلی رکعت میں تکبیرات ثنا کے بعد ہیں اور دوسری رکعت میں تکبیرات قرات کے بعد رکوع سے پہلے. ان تکبیرات کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام اور مقتدی حضرات جب امام اللہ اکبر کہے گا تو اپنے ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھا کر اس کو چھوڑا جائے گا. اسی طرح مقتدی حضرات بھی کریں گے. پہلی تکبیر پر بھی اسی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑیں گے، دوسری تکبیر پر بھی، اور تیسری تکبیر پہ ہاتھ باندھ لیے جائیں گے. اس کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور قرات ہوگی. پھر دوسری رکعت میں قرات مکمل ہونے کے بعد اسی طرح 3 تکبیرات کہی جائیں گی. پہلی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اسی طرح ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی اور رکوع کی تکبیر کے ساتھ ہم رکوع میں چلے جائیں گے. صفیں درست فرما لیجیے. جی 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 سب نے جی پہلی تکبیر. اوپر اگر جگہ نہ ملے تو لال پٹی سے باہر بھی صفیں بنا سکتے ہیں. عام نمازوں میں اس کی رعایت کی جاتی ہے، لیکن نماز عید کا حکم میدان عید والا ہوتا ہے. اس میں جہاں بھی کسی کو جگہ ملے بس راستے میں کوئی صف نہ بنائے تاکہ کسی کو گزرنے میں تکلیف نہ ہو، دوسری طرف وہ صف بنا سکتے ہیں. اللہ اکبر. سبحانک اللہم و تبارک اسمک و تعالی جدک. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله استغفر الله. ابھی خطبہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. الحمد للہ الذي جعل لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعلم التوحيد وأمر بالإسلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فيا لهم من كرام وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم ما فيه مع أعمال أخر قد سبقت في الخطبة قبل هذا العشر ذبح الأضحية بالإخلاص وصدق النية. وبين نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها. ودون علماء أمته من سننه في كتب الفقه مسائلها. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. فقد قال عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قال فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وقال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الأضاحي يومان بعد يوم الأضحى. وعن علي رضي الله تعالى عنه مثله. وهذا بعض من الفضائل. وتعلموا من العلماء المسائل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم
كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة وإنا نسألك دوام العافية وإنا نسألك تمام العافية وإنا نسألك الشكر على العافية يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين في كل مكان. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله المؤمنين اتقوا الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. آج کا نماز عید الحمدللہ مکمل ہوئی. اب شریعت کے مسائل کی روشنی میں سب حضرات قربانی کا اہتمام فرمائیں. قربانی میں ذبح میں خاص طور پہ اگر کسی کو خود ذبح کرنا آتا ہو اور اس کو چاہیے، مستحب یہ ہے کہ وہ خود ذبح کرے. ذبح کرتے وقت تکبیر کا خاص اہتمام کیا جائے. عام جانور موت سے مردہ ہوتا ہے لیکن جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ حلال ہو جاتا ہے. اور اس میں اگر کسائی سے ذبح کرانا ہو تو خاص طور پہ یہ دیکھنا چاہیے کسائی کو بد عقیدہ نہ ہو. ٹھیک، بعض جن کا ذبیحہ حلال نہیں، ایسے کسی گروہ سے تعلق ہے، ایسے بعض لوگ آتے ہیں پیشہ ور کسائی، اندرون سندھ سے آئے، چھریاں پکڑی اور یہاں آ کر گھوم رہے اور جو ہاتھ میں آیا اس کو دے دیا جانور. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اگر کسی کو پتہ نہ ہو تو پھر بہتر یہ کسی جاننے والے سے ذبح کرائے. اور بعض لوگ ذبح کرنے کے بعد ابھی ہاتھ میں چھری لی اور وہیں ہاتھ کانپنا شروع چھوڑ دی. اس نے تو تکبیر پڑھی تھی وہ چلا گیا. آگے جو چھری مکمل کرنے والا ہے اسے بھی چاہیے کہ یہ تکبیر پڑھے کہ اصل ذبح تو یہ کر رہا ہے. تو ان باتوں کا خیال کیا جائے. آپ سب حضرات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ عید اور پوری امت مسلمہ کے لیے مبارک فرمائے اور ہماری ان قربانیوں کو، ان تمام اعمال کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے. اس وقت خصوصیت سے ذبح کے وقت اگر موجود ہوں، بہتر سب موجود ہوں اور نیت کا استحضار کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے دل میں دعا مانگی جائے. یا اللہ، اگر دعا مسنون یاد ہو تو بہت اچھا، ورنہ یہ کہا جائے اللہ جس طرح آپ نے اپنے پیغمبر
حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی، آپ ہماری بھی قربانیوں کو قبول فرما لیجیے۔ وآخر دعوانا